بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين. لائق صد عزت و تکریم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم ماہ سفر کے اس جمعۃ المبارک میں حاضر ہیں. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی اور محبت ہمیں نصیب فرمائے. آج کے اس جمعۃ المبارک کی اس بابرکت نشست میں چند گزارشات اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کی گئی نعمتوں کے حوالے سے بیان کی جائے. اللہ رب العزت نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ان نعمتوں پر شکر بجا لانے کی تلقین بار بار فرمائی ہے. قرآن کریم میں سورہ ابراہیم میں وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور یاد کرو جب تمہیں اے حبیب ہم نے مطلع فرمایا، تمہارے رب نے وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے اے حبیب جب آپ کو اس بات سے آگاہ کیا، اس حقیقت سے آگاہ کیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم پہلے سے کیے گئے احسانات پر شکر ادا کرو گے، جو اللہ رب العزت نے تم پر احسانات و انعامات کیے ہیں ان پر اگر تم شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں اس میں مزید اضافہ کروں گا، میں مزید اپنا فضل کرتا جاؤں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر سب کچھ حاصل ہونے کے بعد وَلَئِن كَفَرْتُمْ تم ناشکری کرو، تم ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کرو، ان عذابی لشدید، تو پھر جان لو میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے. ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا شدید ہے. ایک طرف شکر نعمت پر اور نعمت میں اضافے کی خوشخبری سنائی، اور دوسری طرف ناشکری کا وبال اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا ہیں. آپ فرماتے ہیں اسلام لانے کے بعد میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کی علمنی شیئا اسأل اللہ سبحانہ وتعالی، یا رسول اللہ مجھے کچھ سکھائیے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس کا سوال کروں، ایسا وظیفہ دیجئے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جو میں اللہ سے مانگوں، مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیں جو میں اپنے رب کریم کی بارگاہ میں دست طلب دراز کرتے ہوئے عرض کروں. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا سکھائی وہ یہ تھی، یا عمی اسأل اللہ العافیہ، اے چچا اللہ سے عافیت طلب کرو، اللہ سے اس کا فضل طلب کرو، اللہ رب العزت سے عافیت کا سوال کرو. جب اللہ سے مانگے تو عافیت مانگے، صحت مانگے، اور ہر معاملے میں عافیت کا سوال کریں. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بات سن لی، کچھ دن فمکستُ
ایامن، کچھ دن میں خاموش رہا. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی خاص دعا نہیں سکھائی، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. تو پھر میں کچھ دن خاموش رہا. ثم جئت، پھر دوبارہ میں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا. تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی لمبی دعا ارشاد فرمائیں جسے بطور وظیفہ میں مانگتا رہوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ عرض کی فَقُلْتُ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَسْأَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. حضرت عباس کہتے ہیں میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ دعا سکھائیں، مجھے کچھ وظیفہ دیں جو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا رہوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا عباس یا عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے چچا، اے رسول اللہ کے چچا، اسأل اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ. جو پہلے میں نے تمہیں وظیفہ بتایا تھا وہی وظیفہ ہے اور بڑی اہمیت کا حامل ہے. ہر وقت اللہ سے دنیا اور آخرت میں اس کی عافیت طلب کرتے رہا کرو. اللہ سے دنیا میں بھی عافیت طلب کرو اور اللہ سے آخرت میں بھی اس کی عافیت طلب کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسے نہیں کہ بعض اوقات بندہ کسی سے کوئی سوال پوچھتا ہے تو اس کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے بندہ جواب دیتا ہے. اور یہ کون ہے؟ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں. انہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت ہی محبت اور والہانہ تعلق تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ 2 سال بڑے تھے اور محبت اور ادب کا یہ تقاضا تھا کہ اگر کوئی ان سے یہ پوچھتا کہ یا عباس، ہے حضرت عباس یہ بتائیں آپ بڑے ہیں یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہیں، تو کیا خوبصورت، ایما اکبر انت ام النبی صلی اللہ، آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں، تو وہ بڑا خوبصورت جواب تو یہ تھا نہ، کہتے میں 2 سال عمر میں بڑا ہوں، لیکن کیا خوبصورت عباس جواب دیا کرتے تھے. یہ محبت رسول ہے. فرمایا کرتے ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ، بڑے تو رسول اللہ مجھ سے ہیں لیکن میں 2 سال پہلے پیدا ہو گیا تھا. مجھ میں رسول اللہ ہر اعتبار سے بڑے ہیں لیکن جو ولادت ہوئی ہے وہ 2 سال قبل میری ولادت ہو گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا احترام اور بڑی محبت فرمایا کرتے تھے. ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے اور شکوہ کیا یا رسول اللہ کہ لوگ مجلس میں آتے ہیں ملتے ہیں، کچھ لوگوں سے حشاش بشاش ملتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جب ملتے ہیں تو ان کے چہرے حشاش بشاش نہیں ہوتے. وہ جیسے نہیں ہمارے معاشرے میں بھی کچھ ملتے ہیں اچھے طریقے سے ملتے ہیں اور کچھ ملتے ہیں اچھے طریقے سے نہیں ملتے، ویسے ہی منہ پہ وٹ آ جاتے ہیں. تو یہی بات حضرت عباس نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ سرخ ہو گیا. فرمایا والذی نفسی بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ورسولہ. اس انسان کے اللہ رب العزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا يدخل قلب رجل، کہ تم میں سے کسی شخص کے دل میں ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا، اس بندے کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا حتی یحبکم للہ ولرسولہ، کہ یہاں تک کہ تم اگر کسی سے محبت کرتے ہو، اگر کسی سے تعلق بناتے ہو تو اس کی ابتدا اور اس کی انتہا اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہو. حتی یحبکم للہ اس فرمان پہ ہم عمل کریں نا، یقین کیجئے وہ کیا کہتے ہیں کرائم ریٹ 0 ہو جائے معاشرے میں، کہ انسان کی اگر محبت ہو اس کا معیار اللہ کی ذات ہو. اور اگر کسی سے الحب للہ والبغض للہ، محبت ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اگر کوئی نفرت ہے، اگر کوئی عداوت ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کی بھی ابتدا اور انتہا اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ نہیں کہ حضرت عباس محبت فرماتے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے. یا ایھا الناس من اذا عمی فقد آذانی فانما عم الرجل سنو ابیہ، کہ اے لوگو من اذا عمی، جس نے میرے چچا کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، فقد آذانی
فَإِنَّمَا عَمُّ الرَّجُلِ، اور ایک انسان کا چچا جو ہوتا ہے سِنُّ أَبِيهِ، وہ اس کے باپ کے مقام پہ ہوتا ہے. یہ میرے آقا علیہ السلام کی عطا ہے جو انہوں نے، میرے آقا علیہ السلام کی بندہ پروری، میرے آقا علیہ السلام نے کیا عزت عطا فرمائی ہے. اور یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ہاں حضرت عباس کا کیا مقام تھا. وہ آپ کو غالباً میں نے یہ حدیث سنائی ہوئی ہے کہ جب امیر المؤمنین سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ بارش نہیں ہوتی تو دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا، کہ اللہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات تھے، ہم میں موجود تھے، تو ہم مصطفیٰ کریم کے وسیلے سے تم سے بارش کی دعا مانگا کرتے تھے. فتسقینا، تو ہمیں سیراب کرتا تھا. آج ہم میں آقا علیہ السلام موجود نہیں ہے تو ہم وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا، تو اے اللہ آج ہم تجھ سے آقا علیہ السلام کے چچے کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، تو بارش کا نزول فرما. اور راوی کہتے ہیں حضرت عمر دعا مانگا کرتے تھے تو پھر اللہ رب العزت بارش نازل فرما دیا کرتا تھا، دعا قبول کر لیا کرتا تھا. اور آقا علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامت کے درمیان اگر کوئی دعا مانگی جائے تو وہ رد نہیں ہوتی. اور پھر فرمایا صحابہ کرام نے، حضرت انس ہی فرماتے ہیں میں نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر ہم قبولیت کی گھڑی کو پا لیں، پتہ چل جائے کہ یہ وقت قبولیت کا ہے، تو ہم اللہ سے کیا دعا مانگے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا صلی اللہ العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے اگر مانگنا ہے دنیا اور آخرت کی عافیت طلب کرو، دنیا کی عافیت مانگو، آخرت کی عافیت مانگو، یہی تمہارے لیے کارگر ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور رونا شروع کر دیا. تو صحابہ نے پوچھا یا امیر المؤمنین کیا ماجرا ہے، آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمانے لگے قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر یوما ثم بقا، ایک دفعہ میں نے ایسے ہی آقا علیہ السلام کو ممبر پہ کھڑا دیکھا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ منظر مجھے یاد آ گیا اور میری آنکھوں میں بھی آنسو تھے. اور پھر فرمایا اس وقت جب میرے آقا علیہ السلام ممبر پہ کھڑے ہوئے اور آنکھوں میں آنسو آئے تو پھر اپنے غلاموں کو کیا ارشاد فرمایا صلی اللہ العفو والعافیہ، میرے غلاموں اللہ سے جب بھی کسی چیز کی طلب کرو تو اللہ سے عافیت اور اس کے فضل کی طلب کرو. اور پھر فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُؤْتَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ، کہ اللہ رب العزت نے انسان کو سب سے بڑی دولت کیا دی ہے؟ سب سے بڑی دولت اس کے لیے ایمان ہے. اور فرمایا ایمان کے بعد اگر سب سے بڑی کوئی دولت ہے تو وہ عافیت ہے اور وہ اللہ کا فضل ہے. دوستو دیکھو، وہ غالباً یہ آیا مبارکہ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی پڑھی تھی، اب باتوں باتوں میں اس کا تذکرہ آ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. یہ جو معیشت کی تنگی ہوتی ہے نا، یہ ہوتا کیا ہے؟ معیشت کی تنگی یہ ہوتی ہے بعض اوقات کہ سب کچھ ہوتے ہوئے اللہ رب العزت سب کچھ چھین لیتا ہے. وہ کیسے سب کچھ ہوتے ہوئے سب کچھ چھین لیتا ہے؟ اگر اس کی عافیت نہ ہو، آپ کے آگے 10 کھانے پڑے ہوئے ہیں، وہ آپ سے قوت ذائقہ ٹیسٹ آپ کا لے لے تو کیا کریں گے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، مریضوں کو جو کینسر کا مریض ہوتا ہے طرح طرح کے کھانے اس کے سامنے رکھ دے تو وہ کچھ نہیں کھا سکتا، وہ کہتا نہیں میری طلب نہیں ہے، اچھا ہی نہیں لگتا. سب کچھ ہے ہوتے ہوئے وہ کچھ کھا نہیں سکتا، اس لیے کہتا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. وہ حضور ضیاء الامت اپنے مقالات میں یہ آپ نے واقعہ لکھا ہے، یہ بیڈ فورڈ یہ کمپنی کا جو مالک ہے اس کے حوالے سے آپ نے لکھا ہے کہ آخری عمر میں سب کچھ تھا، کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ ڈاکٹروں نے کہا ایک ہی چیز کھا سکتے ہو، کارن فلیکس کھا سکتے ہو یا وہ آٹا چھانو اور چھاننے کے بعد جو وہ بچ جاتا ہے
اس کو پانی کے ساتھ پکا کے وہ تم کھا سکتے ہو۔ معیشت کی تنگی یہ ہوتی ہے کہ ومن اعرض عن ذکری، جب اللہ رب العزت کے ذکر سے تم منہ موڑو گے تو پھر ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، تو اللہ رب العزت پھر ہر طرح کی تنگی تم پہ مسلط کر دیتا ہے۔ قال رب ونحشره یوم القیامت اعمی، اللہ پھر اندھا کر کے اٹھاتا ہے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے اللہ تو نے ایسا کیوں کیا، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ دوستو یہ وقت ہے، وہ کہتے ہیں نا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ موت آنے سے پہلے جو یہ وقت ہے اس کو غنیمت جانو۔ اگر موت کا وقت آ گیا، وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، قرآن کی کون کون سی آیت مبارکہ مطلب لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، 2 ہی چیزیں انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہیں، ایک مال اور ایک اولاد کی وجہ سے انسان غافل ہوتا ہے، یا ایک دولت کی وجہ سے غافل ہوتا ہے۔ ولا اولادکم عن ومن يفعل ذلك فاولئک، اگر کوئی ان 2 وجوہات کی بنا پہ غافل ہو گیا فاولئک هم الخاسرون، بڑا گھاٹے کا سودا کیا۔ ہم کو گاڑی لینے کے لیے جائے نا تو کوئی مکینک کہہ دینا یار اس گاڑی میں فالٹ ہے، اس کی انجن کی آواز میں کچھ فرق ہے، تو ہم 2 میل دور بھاگ جاتے ہیں، نہیں یہ نہیں لینی۔ تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ ومن يفعل ذلك وحدہ لا شریک کہہ رہا ہے، خالق و مالک فرما رہا ہے ومن يفعل ذلك فاولئک هم الخاسرون، کہ اگر تم نے یہ سودا کر لیا تو یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ کذالک اتتک آیاتنا، میری آیتیں تمہارے پاس آئی، فنسیتها، تو نے اسے بلا دیا، وکذالک اليوم تنسا، تو آج ہم نے تجھے بلا دیا۔ اللہ سے ہر وقت جب بھی مانگے، وہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا اپنے چچا کو سکھائی ہے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اللہ کی عافیت طلب کرتے رہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت اسلام کی ان تعلیمات پہ عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سنتے ادا فرمانے